شیرہ میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا، اور جب رسول نے کہا تھا کہ کون ہے جو میری مدد کرے گا، کون ہے جو میرا وزیر بننا چاہے گا، اس دعوت ذوالعشیرہ میں کوئی نبی کی بات پہ لبیک کہنے والا نہیں تھا۔ تاریخ نے بتایا کہ ایک چھوٹا سا بچہ اٹھا جس نے کہا کہ میں آپ کا وزیر بنوں گا، میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ اسی کلمے کو جو دعوت ذوالعشیرہ سے شروع ہوا تھا اسے پوری طرح سے مکمل اللہ نے کیا، اور یہ اعلان ولایت، اعلان امامت جو غدیر کے میدان میں ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ مولائے متقیان کے حوالے سے میں نہیں، بڑے بڑے سرماؤں نے کہا ہے کہ مثال خاک جہاں میں بکھر گئے ہوتے، مثال خاک جہاں میں بکھر گئے ہوتے، تباہیوں کی حدوں سے گزر گئے ہوتے۔ مثال خاک جہاں میں بکھر گئے ہوتے، تباہیوں کی حدوں سے گزر گئے ہوتے۔ یہ ایک نام علی ہے جو دل کو تھامے ہے، اگر یہ نام نہ ہوتا تو مر گئے ہوتے۔ یہ ایک نام علی ہے جو دل کو تھامے ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ دیکھیے یہ آوازیں جن پہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں، یہ گلے اور یہ ہوا میں تحلیل ہوتے ہوئے، یہ آج کا دن، یہ شب بہت قیمتی شب ہے۔ آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ نظامت کا ذرا بھی وقت نہیں ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی، کیوں نہ ہو، کیونکہ شیطان مایوس ہوا ہے اور یہ کمبخت ایسی حرکتیں کرتا رہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اعلان ولایت ہو تو کچھ نہ کچھ خلل پڑتا رہے، لیکن وہ اپنا کام کرتا ہے، ہم لوگ اپنے کام کرتے رہتے ہیں۔ تو آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں سب سے پہلے ابراہیم حسین زیدی سلمہ سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور کلام پیش کریں۔ آپ لوگ نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ السلام علیکم۔ رہو سلامت غدیر والو، جیو جناب امیر والو، کرم خدا کا رہے گا تم پر ہمیشہ، پیروں کے پیر والو۔ خدا کا تم کو ولی مبارک، رسول حق کا وسیع مبارک، غدیر خم میں صدا یہ گونجی، حلالیوں کو علی مبارک۔ مبارک مقام اعلیٰ ہوا تمہارا اے مصطفیٰ کے وزیر والو، رہو سلامت غدیر والو۔ زندہ باد زندہ باد۔ علی بھائی آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ چونکہ کسی بھی قوم کا مستقبل اس قوم کے بچے ہوتے ہیں، اور کبھی بھی بچوں کو یہ سمجھ کے، چونکہ سائیکلوجیکل ہیومن سائیکلوجی ہے، چائلڈ سائیکلوجی جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی حوصلہ افزائی ان کے نیورونز کے اندر کہیں نہ کہیں یہ ڈیولپمنٹ کرتی ہے کہ وہ آگے آنے والے کل کے خطیب، ذاکر اور اپنی کسی بھی دنیا میں جا کے ترقی کریں۔ بچوں کی حوصلہ افزائی ناروں سے دانت سے کرتے رہیں، چونکہ یہی آنے والے کل کا مستقبل ہے، اور ہم لوگوں کو بھی لڑکھڑاتے ہوئے دیکھ کے انہی کے ہاتھوں کے ایسے کی ضرورت پڑے گی۔ باواز بولو تو ایک سلوات پڑھیں آنے والے بچوں کو۔ یہ ابھی ابراہیم حسین زیدی تھے۔ آئیے غضنفر عباس کو میں بلاتا ہوں۔ غضنفر سے گزارش ہے کہ وہ آئے۔ میں یہی ہوں مجھ کو۔ السلام علیکم۔ یہ مت کہنا بنائے جا رہے ہیں، علی مولا دکھائے جا رہے ہیں، فلک بھی نیچا نظر آنے لگا ہے، فلک بھی نیچا نظر آنے لگا ہے، علی اتنا اٹھائے جا رہے ہیں۔ کلمہ پڑھا جنہوں نے خلافت کے شوق میں، کلمہ پڑھا جنہوں نے خلافت کے شوق میں،
کا دن عید غدیر ہے. واہ واہ واہ. سلوات. عید مبارک مبارک عید مبارک علی والوں کو, عید مبارک نبی والوں کو, ساری دنیا کو عید مبارک. ہے جس جس کے نبی مولا اس کے علی مولا بنائے جا رہے ہیں. محمد مسکرائے جا رہے ہیں, علی مولا بنائے جا رہے ہیں, علی مولا بنائے جا رہے ہیں. فلک نیچا نظر آنے لگا ہے, فلک نیچا نظر آنے لگا ہے, علی اتنا اٹھائے جا رہے ہیں, علی اتنا اٹھائے جا رہے ہیں. محمد کو خبر ہے خاص لوگ کی, محمد کو خبر ہے خاص لوگ کی, بھگوڑے ہیں بٹھائے جا رہے ہیں, بھگوڑے ہیں بٹھائے جا رہے ہیں. پڑھایا ہے محمد کو پورا کلمہ, پڑھایا ہے محمد کو پورا کلمہ, صحیح مسلم بنائے جا رہے ہیں, علی مولا دکھائے جا رہے ہیں. جن مقامی شعراء کو کلام پیش کرنا ہو وہ کوثر بھائی کے پاس نام لکھوا دیں, اور اس کے بعد میں گزار ہوں حسن رضا سلمہ سے کہ وہ آئیں اور کلام پڑھیں. آپ لوگ نعرہ سلوات سے استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. اپنا نام ابھی یہ بچے ہیں یا بیٹھے ہیں؟ آپ کو عید غدیر مبارک ہو. دشت نبی میں دشت جناب امیر ہے, دشت نبی میں دشت جناب امیر ہے, من کنتوں کو لبوں پہ بیان نذیر ہے, من کنتوں کو لبوں پہ بیان نذیر ہے. اعلان علی کے پاک ولایت کا ہے گواہ, اعلان علی کے پاک ولایت کا ہے گواہ. مومن کی عید اصل میں عید غدیر ہے. شاباش شاباش. مومن کی عید اصل میں عید غدیر ہے. ولا کا جشن سجاؤ غدیر آئی ہے, ولا کا جشن سجاؤ غدیر آئی ہے. جہاں میں عید مناؤ غدیر آئی ہے, جہاں میں عید مناؤ غدیر آئی ہے. اتری ہے آج رب کی نعمت غدیر میں, اتری ہے آج رب کی نعمت غدیر میں. پہنا علی نے تاج امامت غدیر میں, پہنا علی نے تاج امامت غدیر میں. صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. علمان حسین رضوی آئے, سلام کلام پیش کریں. آپ لوگ نعرہ سلوات سے استقبال کریں. السلام علیکم مومنین. آج سبھی کو جشن عید غدیر مبارک ہو. شاباش بیٹا آپ کو بھی. عید غدیر عشق کی منزل کا نام ہے, عید غدیر عشق کی منزل کا نام ہے. محفل سجی ہے دھوپ میں کیا اہتمام ہے, محفل سجی ہے دھوپ میں کیا اہتمام ہے. بھیجا رب نے تاج نبی کے ہاتھ میں, بھیجا رب نے تاج نبی کے ہاتھ میں. گویا آج دولہا بنا میرا امام ہے. نہ پوچھئے کہ کیا غدیر ہے, کہ نہ پوچھئے کہ کیا غدیر ہے. من کنتو مولا فاضہ علی مولا کا اعلان عید غدیر ہے. علی کی ولایت کا آغاز غدیر ہے, ہر منافق کی مات غدیر ہے. دین خدا کی جان غدیر ہے. اعلان علی کی ولایت کا ہو رہا ہے غدیر میں,
اعلان علی کی ولایت کا ہو رہا ہے غدیر میں، اسلام کا امام مکمل ہو رہا ہے غدیر میں، اسلام کا امام مکمل ہو رہا ہے غدیر میں، پکار کے من کن تو مولا فہذا علی مولا، رسول نے بنا دیا ہے مومنین کا الگ شہجہ غدیر میں۔ میں غازی سے گزارش کر رہا ہوں، غازی سلام ہوں، غازی سلوات پڑھ دیجیے آپ لوگ۔ السلام علیکم، آپ سب کو عید غدیر مبارک ہو۔ تو قمر دین نام ہے جشن غدیر کا، بھیجا ہے تاج رب نے نبی کے وزیر کا، آؤ عید کے جانو والوں خوشی خوشی یہ جشن ہو رہا ہے جناب امیر کا۔ واہ واہ کوئی واہ، عید کو مولا کہے کوئی نہ کہے، یہ مسئلہ ازل سے ہے ظرف و ضمیر کا، ہمیں وہ لکھتا ہے دیوار و در پہ آج، ہے جن کے دل میں زخم ابھی تک غدیر کا، مشکل تو اس کو قدموں میں خود لوٹنے لگی جس نے نام لیا کمبر کے پیر کا۔ سہوادی کوئی نیسم کہے کو کمبر بنے، پر یہ ممکن نہیں کوئی حیدر بنے، مسکراتے رہے عاشق انبیاء ہے منفق کے جل کے مرتے رہے۔ سہوادی یہ تھے غازی۔ آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور میں عباس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہوں کہ وہ آئیں اور کلام پیش کریں، آپ لوگ نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ تکمیل دین نام ہے جشن غدیر کا، تکمیل دین نام ہے جشن غدیر کا، بھیجا ہے تاج رب نے نبی کے وزیر کا، بھیجا ہے تاج رب نے نبی کے وزیر کا، آؤ علی کے چاہنے والوں خوشی خوشی یہ جشن ہو رہا ہے جناب یہ خوبصورت دور جو بچوں کے نام، اور رسول نے تمامی لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اس اعلان کو اپنی نسلوں تک، اور وہاں تک وہ اعلان حشر تک کے لیے اعلان تھا کہ اس اعلان کو ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی نسل تک پہنچاتے رہیں، اور ہماری نسل ان سے آشنا رہے، پوری دنیا سمجھ جائے کہ غدیر کیا ہے۔ اور غدیر کا اعلان سب سے بڑی بات مولائے متقیان کے حوالے سے، کہ مولائے متقیان نے جو مار کے سر کیے تھے، خیبر کل گواہ تھا، آج کا اسرائیل اور ایران گواہ ہے۔ علی والے کیسے ہوتے ہیں؟ مزاج اپنا بدلتے نہیں علی والے، مزاج اپنا بدلتے نہیں علی والے، کسی بھی حال میں چھپتے نہیں علی والے، کسی بھی حال میں چھپتے نہیں علی والے، یہ درس میثم تمار نے دیا ہم کو، زبان دے کے بدلتے نہیں علی والے۔ یہ درس میثم تمار نے دیا ہم کو، زبان دے کے بدلتے نہیں علی والے، برستے تیروں کا موسم ہو تیغ و خنجر ہو، برستے تیروں کا موسم ہو تیغ و خنجر ہو، قدم جمانے تو ہٹتے نہیں علی والے۔
قدم جمالے تو ہٹتے قدم جمالے تو ہٹتے نہیں علی والے، خدا نے راستہ بخشا ہے نعمتوں والا، ہر ایک راہ میں چلتے نہیں علی والے، ہر ایک راہ پہ چلتے نہیں علی والے۔ اور یہ دھیان میں رکھیں کہ جو شیطان بزرگ ہے آج کا، اس کے لیے یہ شعر بطور خاص کہ منافقین کو یہ اس لیے بھی کھلتے ہیں، منافقین کو یہ اس لیے بھی کھلتے ہیں کہ ان کی فکر میں ڈھلتے نہیں علی والے، کہ ان کی فکر میں ڈھلتے نہیں علی والے۔ آئیے آپ لوگ پوری طرح سے بیدار ہو چکے ہیں، اور میں عارض سے گزارش کرتا ہوں کہ عارض صاحب میری آواز کو سنتے ہو تو آئیں۔ سمیع حسن آئیے۔ سمیع حسن بہت اچھے نوح خوان بھی ہیں، بہت اچھے انتظامیہ بھی ہیں، اور بہت اچھا پڑھتے بھی ہیں، اور خدا ایسے جوانوں کو اور اچھی فکر دے، جلا دے، علم کی دولت سے مالا مال کرے۔ اور غدیر کے موقع کے اوپر یہ ان کے لیے عیدی کی شکل ہے کہ آپ لوگ ان کے جذبات کو سماعت کریں اور داد و تحسین سے نوازیں۔ جناب سمیع حسن صاحب تشریف لائیں۔ نہیں پڑھو حاضرین محفل السلام علیکم، آپ سبھی کو عید غدیر کی بہت بہت مبارکباد۔ ایک بات سے بلند صلوات کریں۔ غم کے بادل چھٹنے لگے، خوشیوں کے زمانے آئے ہیں، خوشیوں کے زمانے آئے ہیں۔ غم کے بادل چھٹنے لگے، خوشیوں کے زمانے آئے ہیں، خوشیوں کے زمانے آئے ہیں۔ رب کی طرف سے سب کے لیے جنت سے خزانے آئے ہیں، جنت سے خزانے آئے ہیں۔ تو سب کو مبارک باد خدا کا، دین مکمل ہونے پر پورا کلمہ پڑھنے والے عید منانے آئے ہیں، عید منانے آئے ہیں۔ ایک بار سے بلند صلوات۔ کجاوے سب کے لائے جا رہے ہیں، کجاوے سب کے لائے جا رہے ہیں، سبھی حاجی بلائے جا رہے ہیں۔ تو خدا کی عید کا دن آ گیا ہے، خدا کی عید کا دن آ گیا ہے۔ علی مولا بنائے جا رہے ہیں، علی مولا بنائے جا رہے ہیں۔ کہیں پر آج ہے خوشیاں ہی خوشیاں، کہیں آنسو بہائے جا رہے ہیں۔ تو تپش اعلان کی بھی دھوپ میں ہے، منافق یوں جلائے جا رہے ہیں۔ تو فلک بھی سر اٹھا کر دیکھتا ہے، فلک بھی سر اٹھا کر دیکھتا ہے۔ علی اتنا اٹھائے جا رہے ہیں، علی اتنا اٹھائے جا رہے ہیں۔ ایک
ایک بار سے بلند صلوات. ظلمتیں تمہاری ہے اور دیا ہمارا ہے. ظلمتیں تمہاری ہے اور دیا ہمارا ہے. جو علی کا خالق ہے وہ خدا ہمارا ہے. تم سقیفہ والے ہو ہم غدیر والے ہیں. تم سقیفہ والے ہو ہم غدیر والے ہیں. ذلتیں تمہاری ہیں مرتبہ ہمارا ہے. ہم سے دشمنی کر کے کیسے خلد جاؤ گے. ہم سے دشمنی کر کے کیسے خلد جاؤ گے. خلد تک پہنچنے کا راستہ ہمارا ہے. باز بلند صلوات. خلد تک پہنچنے کا راستہ ہمارا ہے. بہت خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے سمیع حسن. آئیے میں عارض سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور غدیر کے موقع کے اوپر خوبصورت اپنا کلام پیش کریں. آپ لوگ نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریے. عارض سلام. آپ سبھی کو عید غدیر بہت بہت مبارک ہو. کہ مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. اور یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے. یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے. کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں آتا. کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں آتا. فلک سے دمبے کا آنا سمجھ میں آتا ہے. فلک سے دمبے کا آنا سمجھ میں آتا ہے. علی کا عرش پہ جانا سمجھ نہیں آتا. علی کا عرش پہ جانا سمجھ نہیں آتا. کہ کتنی نرمی سے دیا دین محمد نے مگر. کتنی نرمی سے دیا دین محمد نے مگر گردنوں سے ہی نہیں بغض کے پھندے نکلے. کتنی نرمی سے دیا دین محمد نے مگر گردنوں سے ہی نہیں بغض کے پھندے نکلے. ہاتھ بھی دو تھے بلندی پہ تھا ممبر لیکن. ہاتھ بھی دو تھے بلندی پہ تھا ممبر لیکن دن دہاڑے میں کئی لوگ ہی اندھے نکلے. دن دہاڑے میں کئی لوگ ہی اندھے نکلے. نعرے صلوات. کہ کمال دین خدا کو غدیر کہتے ہیں. کمال دین خدا کو غدیر کہتے ہیں. رسالتوں کی بقا کو غدیر کہتے ہیں. کمال دین خدا کو غدیر کہتے ہیں. رسالتوں کی بقا کو غدیر کہتے ہیں. ادائے عہد وفا کو غدیر کہتے ہیں. کمال دین خدا کو غدیر کہتے ہیں. رسالتوں کی بقا کو غدیر کہتے ہیں. ادائے عہد وفا کو غدیر کہتے ہیں. کوئی روٹتا ہے تو روٹے منافقوں کی سزا کو غدیر کہتے ہیں. منافقوں کی سزا کو غدیر کہتے ہیں. یہ دین حق یہ شریعت کا بذیر نہ ہو. یہ دین حق یہ شریعت بقا بذیر نہ ہو. جہاں میں کچھ نہیں بچتا اگر غدیر نہ ہو. جہاں میں کچھ نہیں بچتا اگر غدیر نہ ہو. کہ بڑا عظیم بہت بہترین کام ہوا. بڑا عظیم بہت بہترین کام ہوا. خدا کے دین علی مرتضیٰ کے نام ہوا. بڑا عظیم بہت بہترین کام ہوا. خدا کا دین علی مرتضیٰ کے نام ہوا.
تھا سر پہ شمس گرم ریت دل میں بغض علی، تھا سر پہ شمس گرم ریت دل میں بغض علی، کہاں کہاں سے جلانے کا انتظام ہوا، کہاں کہاں سے جلانے کا انتظام ہوا۔ کہ اسلام نگر کی دنیا میں ہر عید ہے چاند سے وابستہ۔ علی ولی ہے وسیع ہے علی امام بھی ہے، علی ولی ہے وسیع ہے علی امام بھی ہے، علی سخی ہے جری ہے علی اذان بھی ہے، علی ولی ہے وسیع ہے علی امام بھی ہے، علی سخی ہے جری ہے علی اذان بھی ہے۔ علی کا نام مٹانے کی بات کرتے ہو، علی کا نام مٹانے کی بات کرتے ہو، علی کے نام سے باقی خدا کا نام ہے، علی کے نام سے باقی خدا کا نام بھی ہے۔ رفیق و گردش لیل و نہار شمس و قمر، رفیق و گردش لیل و نہار شمس و قمر، علی کے ہاتھ میں قدرت کا سب نظام بھی ہے، فضیلتوں کا علی سے کیا گیا آغاز، فضیلتوں کا علی سے کیا گیا آغاز، فضیلتوں کا علی پر ہی اختتام بھی ہے۔ وہ جس کے دل میں نہیں ہے ولائے مولا علی، وہ جس کے دل میں نہیں ہے ولائے مولا علی، نمک حرام ہی تھوڑی نسب حرام بھی ہے، نمک حرام ہی تھوڑی نسب حرام بھی ہے۔ نعرہ صلوات۔ جو شعراء اکرام ہیں یا جو لوگ کلام پیش کر رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اختصار سے کام لیں، چونکہ وقت جو ہے وہ بڑا تیزی سے دوڑ رہا ہے اور اس کا لحاظ رکھنا تمام لوگوں کو یہ تبرک اور یہ سعادت نصیب ہو سکے۔ آئیے ایک نام محمد زماں سے میری گزارش ہے، وہ چھوٹا بچہ، وہ اس کا نام اس میں فہرست میں تھا، وہ رہ گیا تھا، لیکن بہرحال وہاں اس کا نام لکھا تھا، وہ یہ اپنا کلام پیش کر رہا ہے۔ آپ لوگ نعرہ صلوات سے اس کا استقبال کریں۔ واہ واہ، وہ جو ہوا تھا برسر میدان یاری، وہ جو ہوا تھا برسر میدان یاری، بحروں نے بھی سنا تھا وہ اعلان یاری، واہ واہ واہ، بحروں نے بھی سنا تھا وہ اعلان یاری۔ حیدر بنائے جاتے ہیں مولا غدیر میں، حیدر بنائے جاتے ہیں مولا غدیر میں، چاروں طرف بس یہی چرچا غدیر میں، من کن تو کی صدا جو سنی تو نکل گئے، من کن تو کی صدا جو سنی تو نکل گئے، دشمن کی حسرتوں کے جنازے غدیر میں، واہ 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 واہ، دستے نبی میں دستے جناب امیر ہے، دستے نبی میں دستے جناب امیر ہے، اعلان علی کی پاک کا ولایت، اعلان علی کی پاک کا ولایت کا ہے گواہ، مومن کی عید اصل میں عید غدیر ہے، واہ واہ واہ، زندہ باد۔ پروردگار ہماری قوم کے بچوں کو خوش اور آباد رکھے۔ آئیے اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور میں گزار ہوں سیف علی سے۔ سیف علی، یہ اچھا سیف صاحب ماشاء اللہ، کہ یہ سیف کے معنی آپ لوگ جانتے ہیں تلوار کی ہوتی ہے، میں سمجھ رہا تھا کہ چھوٹی والی سیف ہے، لیکن یہاں یہ ددھری بڑی والی، اور یہ خوب ماشاءاللہ سے آج مذاق کا موقع ہے، اور یہ دستے علی میں آ کے سنبھلتی تھی ذوالفقار، اور اس کا پورا تعارف بڑا لمبا پڑ جائے گا، خود سیف صاحب جو ہیں کلام آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اب باآواز بلند نعرہ صلوات۔ علی مولا بنائے جا رہے ہیں،
بلند اتنے اٹھائے جا رہے ہیں. نعرہ صلوات. وہ کیا ماتمی ہے، وہ کیا فاطمی ہے، جو مولا علی کی ولا چھوڑتا ہے. وہ کیا ماتمی ہے، وہ کیا فاطمی ہے، جو مولا علی کی ولا چھوڑتا ہے. نہیں بات میری حدیث نبی ہے، نہیں بات میری حدیث نبی ہے. علی کو فقط بے حیا چھوڑتا ہے، علی کو فقط بے حیا چھوڑتا ہے. شرافت ادھوری، ولایت ادھوری، علی کے بنا ہے عبادت ادھوری. ابھی مانگ لو تم ولایت سے معافی، علی توبہ کا در کھلا چھوڑتا ہے، علی توبہ کا در کھلا چھوڑتا ہے. نعرہ صلوات. ابو طالب کا بیٹا فضیلت کا مینارہ، ابو طالب کا بیٹا غدیر ان کا دولہا، ابو طالب کا بیٹا علی مردوں کو جلائے، علی سورج پلٹائے، علی مردوں کو جلائے، علی سورج پلٹائے. کرشمے دیکھ کے جس کے زمانہ دھوکہ کھائے، نصیری سمجھ نہ پائے خدا ہے یا ہے بندہ. ابو طالب کا بیٹا غدیر تم کا دولہا، ابو نسب کچھ ایسا پایا، نبی نے بیٹی دے دی. شب ہجرت جو سویا، خدا نے مرضی دے دی. شرف کا عرش مولا، ابو طالب کا بیٹا غدیر تم کا دولہا. ابو طالب اسے کہتے ہو کافر، پیغمبر کا جو چچا ہے، اسے کہتے ہو کافر، پیغمبر کا جو چچا ہے. فرجی باپ کے بیٹا وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اب بھی غیب میں بیٹھا ابو طالب کا بیٹا غدیر کم کا دولہا. ماشاء اللہ. دیکھیں اسے کہتے ہیں کہ جیسی صحت ویسا کام. آپ نے دیکھا، اور وہ کہتے نہیں کہ جیسا کھا رہے ہیں ویسا گا رہے ہیں. تو یہ بہت اچھا لگا. اور یہ یہاں ایسے جوان موجود ہیں کہ جو اپنے قد و قامت کے حساب سے پڑھتے ہیں. مجھے تو لگا کہ اگر مائک بھی نہیں ہوتا تو تب بھی اگر نہ ہوا کرے تو کام چلا لیا کریے ان سے. ایک صلوات پڑھے ہیں آپ لوگ، پھر میں آئے. سیف علی صاحب نے بہت اچھے خوبصورت کلام پڑھے، اور آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اور ایک اور ایسی آواز اور اسی طرح کے ماشاءاللہ سے یہی پورا زین سسٹم چل رہا ہے. میں زہیر سید سے گزارش کر رہا ہوں
ظہیر سید دیکھا ہے پائیدان پہ، آپ لوگ ان کا نعرے صلوات سے استقبال کریں. میں اس لیے نظامت نہیں کر رہا ہوں، تمہیں زیادہ موقع ملے. جی. السلام علیکم مومنین، آپ سبھی کو عید غدیر بہت بہت مبارکباد. چند اشعار پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا. نہ جانے پیمبر یہ کیا کہہ رہے ہیں، نہ جانے پیمبر یہ کیا کہہ رہے ہیں. صحابہ کڑی دھوپ میں بھی کھڑے ہیں، صحابہ کڑی دھوپ میں بھی کھڑے ہیں. اسے کیا دبائے گا اب یہ زمانہ، اسے کیا دبائے گا اب یہ زمانہ، جسے خود محمد اٹھائے ہوئے ہیں، جسے خود محمد اٹھائے ہوئے ہیں. ایک صلوات کا سہارا دے. چلو اشعار پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا. ہم علی کے دیوانے ہر ادا غدیری ہے، ہم علی کے دیوانے ہر ادا غدیری ہے، ابتدا غدیری ہے، انتہا غدیری ہے. ہم علی کے دیوانے ہر ادا غدیری ہے. انبیاء اماموں کا سلسلہ غدیری ہے، انبیاء اماموں کا سلسلہ غدیری ہے. پڑھ لو آئے بلغ خود خدا غدیری ہے، پڑھ لو آئے بلغ خود خدا غدیری ہے. ہم علی کے دیوانے ہر ادا غدیری ہے. نام لے کے حیدر کا ہم یہ جان لیتے ہیں، نام لے کے حیدر کا ہم یہ جان لیتے ہیں. کون ہے سقیفائی، کون ہے سقیفائی، کون سا غدیری ہے، کون ہے سقیفائی، کون سا غدیری ہے. صلوات. دو بند ہو رہے. ہر شخص کے ہاتھوں میں نوالا ہے علی کا، ہر شخص کے ہاتھوں میں نوالا ہے علی کا. آنکھوں کے چراغوں میں اجالا ہے علی کا،
آنکھوں کے چراغوں میں اجالا ہے علی کا، اللہ بھی خود چاہنے والا ہے علی کا، آلہ ہے علی نام بھی آلہ ہے علی کا، کیا جسم ہے ہاتھوں کا بھی ہم سر نہیں ملتا، کیا جسم ہے ہاتھوں کا بھی ہم سر نہیں ملتا، ڈھونڈے سے بھی انسان کوئی رہبر نہیں ملتا، ہر شخص کے ہاتھوں میں نوالا ہر شخص کے ہاتھوں میں نوالا ہے علی کا۔ آخری بندے سماعت فرمائے گا۔ وہ چاند بنانا، وہ ستاروں کو سجانا، مغرب سے وہ ڈوبے ہوئے سورج کو بلانا، ہر دور کے نبیوں کو مصیبت سے بچانا، وہ حکم سے اپنے کسی مردے کو ہلانا، وہ حکم سے اپنے کسی مردے کو ہلانا، دنیا میں یہی محرم اسرار خدا ہے، دنیا میں یہی محرم اسرار خدا ہے، دیدار علی اصل میں دیدار خدا ہے، ہر شخص کے ہاتھوں میں نوالا ہے علی کا۔ صلوات۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام پیش کیا اور بڑا اچھا لگا۔ یہ ہم تو سنتے تھے کہ فکسنگ میچ میں ہوتی ہے، یہاں بھی فکسنگ تھی۔ اتنی دیر سے ہم پڑھے جا رہے ہیں، بچے بھی پڑھے جا رہے ہیں، اپنا ذکر تھوڑی کر رہے ہیں بھیا، لیکن کیا کریں، ریوڑی اسی کے حصے میں آئی۔ چلو، یا پھر ایک جذبہ ہے، اس کی وجہ سے do کی جیبیں بھی کھلنا چاہیے۔ آپ لوگ ایک سلوات پیش کر رہے ہیں اور میں ایک شاعر کو پیش کر رہا ہوں۔ المزاح المومن لبادہ۔ ہمارے اتنی بڑی عید ہے تو ہنسنے کا موقع کبھی کبھی ملتا ہے اور کہنے کا بھی موقع ملتا ہے، اور یہ اچھا ہے کہ دل بڑے ہیں، جیبیں بڑی ہیں اور ہاتھ بڑے رہیں، ٹھیک ہے، اور راستہ صاف بھی ہے، تھوڑا خیال رکھیے۔ میں دیوانہ ہوں دیوانہ علی کا، میں دیوانہ ہوں دیوانہ علی کا، سدا سر پہ رہے شانہ علی کا، میں دیوانہ ہوں دیوانہ علی کا، سدا سر پہ رہے شانہ علی کا، ادھر ناد علی پڑھتے ہیں احمد، ادھر پل بھل میں آ جانا علی کا، ادھر ناد علی پڑھتے ہیں احمد، ادھر پل بھر میں آ جانا علی کا، سر معراج خود احمد سے پہلے پہنچ جانا پلٹانا علی کا، سر معراج خود احمد سے پہلے پہنچ جانا پلٹانا علی کا، میں دیوانہ ہوں دیوانہ علی کا۔ آئیے ایک ایسے ہی دیوانے کو بلاتے ہیں۔ یہ شعر تو میرے تھے لیکن ایک اور بھی دیوانہ ہے، یقین جانیے ہماری پونا کی محفلوں میں، مجلسوں میں کوئی بھی موسم ہو وہ ہمیشہ حاضر رہتا ہے، اور اکیلا نہیں، ساتھ میں ایک بیگ ہوتا ہے، اس میں کچھ سامان ہوتا ہے، اور سارے پروگرام آن لائن ڈبنگ یہ سب سسٹم رہتا ہے۔ اس شخص کو ہم اپنی بزم میں دلبر کے نام سے جانتے ہیں۔ ہمارے اور سب کے دل کے قریب رہنے والا شخص دلبر بھائی سے میں ملتمس ہوں وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں، اب نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ بغیر کسی تمہید کے جلدی جلدی آؤ، خوشیاں دل سے مناؤ، آج ہے جشن عید غدیر، آؤ خوشیاں دل سے مناؤ، آج ہے جشن عید غدیر،
حیدری نعرہ مل کے لگاؤ حیدری نعرہ مل کے لگاؤ آج ہے جشن عید غدیر ہر گھر میں ہر قریے میں ہر شہر میں سارے ملکوں میں ہر گھر میں ہر قریے میں ہر شہر میں سارے ملکوں میں دنیا میں اعلان کراؤ آج ہے جشن عید غدیر ایک منبر ہم نے بھی سجانا ہے ایک منبر ہم نے بھی سجانا ہے اپنی اس محفل میں ایک منبر ہم نے بھی سجانا ہے اپنی اس محفل میں تارے توڑ کے عرش سے لاؤ آج ہے جشن عید غدیر رب نے کہا اعلان ولایت صرف زبانی کافی نہیں رب نے کہا اعلان ولایت صرف زبانی کافی نہیں ہاتھوں پر ہے در کو اٹھاؤ آج ہے جشن عید غدیر ہاتھوں پر ہے در کو اٹھاؤ آج ہے جشن عید غدیر کہنے لگے سلمان و ابوذر قمبر و جندب میدان میں کہنے لگے سلمان و ابوذر قمبر و جندب میدان میں جام ولایت سب کو پلاؤ آج ہے جشن عید غدیر جیسے علی کے حبداروں نے دل سے ملائے دل اپنے اس ٹائم جیسے علی کے حبداروں نے دل سے ملائے دل اپنے ویسے تم دل سے ملاؤ آج ہے جشن یہ آپ کے لیے ہے ویسے تم دل سے ملاؤ آج ہے جشن عید غدیر ہم ہے غدیری ہم مولائی ہم مومل ہم حیدری ہیں ہم ہے غدیری ہم مولائی ہم مومل ہم حیدری ہیں اپنے عقیدے کھل کے بتاؤ آج ہے جشن عید غدیر یہ شعر ہم سب کے لیے مولا علی کے چاہنے والوں
بات بھی مانو مولا کی، مولا علی کے چاہنے والوں بات بھی مانو مولا کی، کچھ تو عمل کر کے بھی دکھاؤ، آج ہے جشن عید غدیر۔ مقطع سے پہلے کا شعر ہے، سارے نبی میدان خم میں کرتے ہیں بیعت مولا کی، ہاتھوں کو تم سب بھی بڑھاؤ، آج ہے جشن عید غدیر۔ دیکھ لو یہ رضوان جنت یہ ہے، دیکھ لو یہ رضوان جنت یہ حیدریوں کی محفل ہے، آ کر تم شامل ہو جاؤ، آج ہے جشن عید غدیر۔ دیکھ لو یہ رضوان جنت یہ حیدریوں کی محفل ہے، آ کر تم شامل ہو جاؤ، آج ہے جشن عید غدیر۔ بہت اچھا دلبر بھائی نے جتنا لکھا ہے پڑھ کے سناؤ۔ آج ہے جشن عید غدیر، کتنا بڑا ہے پرچہ دکھاؤ، آج ہے جشن عید غدیر۔ یہ ہنسی کا اور مذاق کا موقع ہے، دیکھیے ایسا ہنسنے کو ملتا ہے، ہنسنے والے جو شو دکھاتے ہیں اس کے پیسے لیتے ہیں، یہ بعد میں جانا ہے تو سب دیکھے جائیں، ٹھیک ہے۔ آج موقع ہے اور اتنے جذبات میں آپ کے سامنے دلبر بھائی نے پیش کیا، بہت خوبصورت کلام، اللہ یہ اور بارگاہ معصومین میں یہ کلام سب قبول ہو، اور یقین جانیے سب کی حاضری قبول ہو۔ یہ ساعتیں ہیں، خون کی طہارتیں ہیں جو ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا کرتی ہیں۔ یقین جانیے شب و روز کم ہے ہمارے لیے، اتنی مصروفیت کے بعد بھی دیگر قومیں کہاں وقت نکال پاتی ہیں۔ آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، پروردگار دلبر بھائی کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور وہ ہمیشہ، اور میں ان کی بے قراری سمجھا کہ کتنی محبتوں کے ساتھ انہوں نے یہ پریزنٹ کیا ہے، اور شاید یہی صحیح وقت تھا اس کلام کا، بہت ہی صحیح وقت ہے۔ آئیے میں گزارش گزار ہوں جناب عمران زیدی صاحب کے حضور کہ عمران زیدی صاحب آئیں اور بارگاہ معصومین میں کلام پیش کریں، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں وہ کلام پڑھتے ہیں، اور غدیر کے حوالے سے آپ کے سامنے کلام پیش کریں گے۔ آپ لوگ نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ جناب عمران زیدی صاحب۔ حاضرین محفل السلام علیکم۔ سب سے پہلے غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، کلام سماعت فرمائیں۔ آجا لگا لوں آج نصیری گلے تجھے، آجا لگا لوں آج نصیری گلے تجھے، تیرا خدا بنا میرا، تیرا خدا بنا میرا مولا غدیر میں، آجا لگا لوں آج نصیری گلے تجھے، ارے دولہا بنا ہے حضرت عمران کا لاڈلا، دولہا بنا ہے حضرت عمران کا لاڈلا، جبریل پڑھنے
جبریل پڑھنے آئے ہیں صحرا غدیر میں، آجا لگا لوں آج جبریل پڑھنے آئے ہیں صحرا غدیر میں، آجا لگا لوں آج نصیری گلے تجھے، ارے بچوں سے میرے پوچھ لو مل جائے گا جواب، بچوں سے میرے پوچھ لو مل جائے گا جواب۔ مولا کسے نبی نے، مولا کسے نبی نے بنایا غدیر میں، آجا لگا لوں آج نصیری گلے تجھے۔ ایک آخری کلام ہمارے والد کو بہت پسند تھا اور کامن ہے، ایک باز بلند نعرہ سلوات۔ کہاں میں کہاں مدح خوانی علی کی، کہاں میں کہاں مدح خوانی علی کی، کہاں میں کہاں مدح خوانی علی کی، یہ کہیے کی ہے مہربانی علی کی، یہ کہیے کی ہے مہربانی علی کی، خدا میری ماں کو جزا دے کہ جس نے، خدا میری ماں کو جزا دے کہ جس نے، خدا میری ماں کو جزا دے کہ جس نے، بنائے ولا دل میں ڈالی علی کی، بنائے ولا دل میں ڈالی علی کی، قصیدے کی لوری سناتے سناتے، قصیدے کی لوری سناتے سناتے، قصیدے کی لوری سناتے سناتے، سکھا دی مجھے مدح خوانی علی کی، سکھا دی مجھے مدح خوانی علی کی، بٹھایا جو بابا نے ممبر پہ مجھ کو، بٹھایا جو بابا نے ممبر پہ مجھ کو، بٹھایا جو بابا نے ممبر پہ مجھ کو، تو مانے میری نظر مانی علی کی، تو مانے میری نظر مانی علی کی، وہاں تک سلیم اپنے اشعار پہنچے، وہاں تک سلیم اپنے اشعار پہنچے، وہاں تک سلیم اپنے اشعار پہنچے، جہاں تک بھی ہو حکمرانی علی کی، جہاں تک بھی ہو حکمرانی علی کی۔ یقینی طور پہ بہت ہی خوبصورت کلام، اور اسی والہانہ انداز میں اس ٹائپ کے کلام جو ہیں وہ صرف گنگنائے نہیں جاتے بلکہ دلوں سے پڑھے جاتے ہیں، اور جب انسان کوئی اپنے آپ کو حاضر کر کے پڑھتا ہے تو اس طرح سے پیش کی جاتی ہے مولا کہ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دلوں تک پہنچتی ہے، اور یہ قبولیت کی علامت بھی ہوتی ہے۔ پروردگار ایسا مدح کرنے کا سلیقہ اور طریقہ ہماری قوم کے بچوں کو، نسلوں کو دیتا رہے۔ آئیے میں گزارش گزار ہوں اقبال سید صاحب کے حضور
کہ وہ آئیں. یہ خوبصورت موقع ہے. ماشاءاللہ سے بہت بشاش، بہت خوبصورت اعلیٰ قد شخص ہیں، اور آپ کو رسول نے تو اٹھا کے دکھایا تھا، اور وہ ماشاءاللہ سے خود میں اپنے آپ میں بہت ہی خوبصورت انسان ہیں. اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ان کو بھی توفیقات سے نوازے، اور تمام لوگ جو یہاں ہیں سب کی دلی مراد اور حاجات پوری ہو. جناب اقبال صحیح سے. السلام علیکم. بہت سے لوگ انہیں دستگیر کہتے ہیں، بہت سے لوگ انہیں دستگیر کہتے ہیں، غدیر والے جناب امیر کہتے ہیں. جناب امیر کی تاج پوشی کی پرخلوص مبارکباد آپ سب کو. ہماری منچر کی بھاشا میں کہتے ہیں کہ قلیل لذت، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، تو قلیل اور لذت والا ہی ایک ہی قطع پڑھوں گا، جس میں مولا علی کے بارے میں جیسا عمران بھائی نے کہا کہ ہم کیا بیان کریں. ایماں کی جان کیا ہے، محبت علی کی ہے. ایماں کی جان کیا ہے، محبت علی کی ہے. راحت جو قبر کی ہے وہ الفت علی کی ہے. راحت جو قبر کی ہے وہ الفت علی کی ہے. اور قاتل کو دی اما وہ مروت علی کی ہے. عادل ہو پیشوا ہو مدار المہار ہو، عادل ہو پیشوا ہو مدار المہار ہو. اور گر ہو نبی کے بعد تو ایسا امام ہو، گر ہو نبی کے بعد تو ایسا امام ہو. صلوات بر محمد. اور ابھی جو کل سے حالات حاضرہ چل رہے ہیں، آپ نے بھی ایک اشعار اس کے بارے میں اچھا پڑھا. میں صرف 2 لائن پڑھ رہا ہوں اور اپنی جگہ پہ چلا جاؤں گا. کہ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے. کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. صلوات بر محمد. علی کے سامنے بیٹا شرارت اور کرو. واہ 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 واہ، بہت خوبصورت کلام آپ نے سنے. آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اقبال بھائی سے مجھے علامہ اقبال کے 2 شعر یاد آ گئے، مسلسل ہیں. مول صاحب دیکھ لیجیے. آج کی محفل کے صدر محترم عالی قدر مولانا اسرم رضوی صاحب ہیں، اور وہ اپنے موقع پہ اپنے سدرۃ المنتہا کے موقع پر محفل کے آپ کے سامنے اپنا خطبہ پیش کریں گے اور دعائیہ کلام. کبھی ہے حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز میں. علامہ اقبال. کبھی ہے حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. کبھی ہے حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. جو میں سربا سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں. نہ وہ عشق میں رہی، ہماری بھی سیٹنگ ہے نہیں بات پر. نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حزن میں رہی شوخیاں. نہ وہ غضنبی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہیں زلف ایاز میں. کبھی ہے حقیقت منتظر
نظرا لباس مجاز میں۔ آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہم ایک اور یہ پورا ایک ترنم کا سلسلہ ہے، آخری پائیدان والا ہمیں نہیں معلوم کہ وہ ترنم سے کب تحت میں چلا جائے اور کب تحت میں آ جائے، چونکہ اس کا تحت بھی ترنم ہے اور ترنم بھی تحت ہے۔ تو آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور میں گزار ہوں، ہماری کونڈوا میں انہیں لوگ کس محبتوں سے جانتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہاں دالچا پڑ رہا ہے، پک رہا ہے، اگر اس میں صرف ہم ایک چیز جو سفید رنگ کی ہوتی ہے پاؤڈر کی شکل میں، اگر وہ نہ ڈالیں تو اس کا حال کیا ہوگا، جسے نمک کہتے ہیں۔ تو ہماری کونڈوا کی محفلوں کی ہنڈیا کا نمک، جسے ہم شاز اعظمی کے نام سے جانتے ہیں، شاز صاحب کے بغیر کوئی محفل دم ہی نہیں دیتی۔ آپ یہ سمجھیے وہاں کی آنچ، وہاں کا تاؤ، وہاں کا سب کچھ جناب شاز اعظمی صاحب ہیں۔ میں ملتمس ہوں کہ عید غدیر کے موقع کے اوپر اپنا خوبصورت کلام پیش کریں، اور آپ لوگ ان کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ حاضرین محفل السلام علیکم۔ طبیعت برابر نہیں ہے، نہیں تو پڑھتا 2-4 شعر۔ درود بھیجیں محمد والی محمد پہ۔ سب سے پہلے آپ حضرات کو عید غدیر مبارک ہو۔ سماعت کیجیے، پیش خدمت میں شعر ملازم فرمائیں۔ کیسے بیان ہو جو سراپا علی کا ہے، سراپا علی کا ہے، کیسے بیان ہو جو سراپا علی کا ہے، چہرہ خدا کا جو ہے وہ چہرہ علی کا ہے، چہرہ علی کا ہے، پھر کیوں اتر نہ آئے فرشتے غدیر میں، پھر کیوں اتر نہ آئے فرشتے غدیر میں، تقریر ہے رسول کی جلسہ علی کا ہے، کیسے بیان ہو جو سراپا علی کا ہے، تفصیل کی تو کوئی ضرورت نہیں رہی، ضرورت نہیں رہی، تفصیل کی تو کوئی ضرورت نہیں رہی، لفظ غدیر خم ہی قصیدہ علی کا ہے، قصیدہ علی کا ہے، ٹھوکر لگے تو دل سے کہو یا علی مدد، کہو یا علی مدد، ٹھوکر لگے تو دل سے کہو یا علی مدد، گرتے کو تھام لینے کا ذمہ علی کا ہے، ذمہ علی کا ہے، سنتے رہے ہو طور پہ آ کر جسے صدا، آ کر جسے
جسے صدا سنتے رہے ہو طور پہ آ کر جسے صدا موسیٰ تمہیں خبر ہے وہ لہجہ علی کا لہجہ علی کا ہے اے شاذ اس کو خواہش فردوس کیوں رہے فردوس کیوں رہے اے شاذ اس کو خواہش فردوس کیوں رہے جس کے تصورات میں روضہ علی روضہ علی کا ہے نعرہ صلوات پڑھیں محمد والے دنیا نبی کی دیکھ لے سیرت غدیر میں دنیا نبی کی دیکھ لے سیرت غدیر میں دنیا نبی کی دیکھ لے سیرت غدیر میں حیدری کو دے رہے ہیں خلافت غدیر میں حیدری کو دے رہے ہیں خلافت غدیر میں اور من کنت کی صدا کا اثر دیکھیے حضور من کنت کی صدا کا اثر دیکھیے حضور اکمل تو کی اتر گئی آیت غدیر میں اکمل تو کی اتر گئی آیت غدیر میں نعرہ صلوات بہت اچھے اندازے پڑھا لیکن شاذ بھائی نے جیسا بتایا کہ یہ ہم لوگوں کو بھی محسوس ہوا کہ تھوڑا طبیعت ان کی ہاں آپ وولٹیج بتا دیتے ہیں آدمی کی کس فنومینا میں ہے کیوں بھائی صاحب بھائی بات صحیح ہے نا ہاں بہت اچھا پڑھا اور وہ ان دنوں کافی چیزوں سے ہیں لیکن انہوں نے جو کلام پیش کیا ہے یقینی طور پہ ائمہ معصومین اس کو قبول فرمائیں اور چونکہ وہ ایسے شاعر ہیں میں نے انہیں ائمہ معصومین کی مدح تک پہ فرط مسرت سے ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں ایک مرد مومن اور یقینی طور پہ مدحت کچھ بھی ہو لیکن جب نوحہ پیش کرنے کی بات آتی ہے تو اس میں ایک بڑا منفرد مقام رہتا ہے شاذ بھائی کا آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ لوگ سیٹلائٹک دنیا ہے ڈیجیٹل ورلڈ ہے گلوبل ولیج ہو گئی ہے پوری دنیا بہت چھوٹے سے نقطے کی طرح آج ایک کلک پہ آپ پوری دنیا میں اس کونے میں کیا ہو رہا ہے بلکہ جو ناسا ہے یا دیگر لوگ ہیں وہ تو سیارگان میں بھی کس کچھا میں کون سا ستارہ کیا کر رہا ہے کہاں سے کون سا دھومکیتو گزر گیا اور کب کہاں کیا ہونے والا ہے موسمیات کا حال پتہ لگتا ہے کہ یہاں بارشیں ہونے والی ہیں ہماری سیٹلائٹک دنیا کا ایک ایسا نام جو کبھی قضا نہیں ہوتا کوئی نہ کوئی ریل کسی نہ کسی حوالے سے آپ لوگ دیکھتے رہتے ہوں گے اور وہ نام ہے سائل عارفی یہاں سے لے کے جوگی پورہ بگرا جتنی بھی درگاہیں ہیں
ان سب کے حوالے سے کسی کو تعزیت پیش کرنا، کسی کا خوشی کا موقع، اور آج ایران کے حوالے سے اتنی خوبصورت غدیر کی مبارکباد انہوں نے اتنے اچھے انداز میں پیش کی کہ ان کے لیے کیا بیان کیا جائے۔ اللہ ان کی اور توفیقات میں اور ڈیجیٹل دنیا کی جو بھی سسٹمیٹک اور چیزیں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں، ان دعاؤں کے ساتھ کہ پروردگار انہیں اور آگے کرے۔ میں گزار ہوں آج کے اس خوبصورت نوجوان سے جو غدیری رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ دیکھیے ماشاءاللہ سے میری مراد ہے جناب سہیل عرفی سے وہ آئیں اور کلام سنائیں۔ آپ لوگ نعرہ سلوات سن کر استقبال کریں۔ ذیشان بھائی ماشاءاللہ سیم ہو رہے ہیں، بالکل ایک دم رنگے ہوئے ہیں۔ ایک بابا سے بلند نعرہ صلوات آپ حضرات۔ پڑھنا تو کچھ اور تھا پر فرمائش ہے بھائی کی تو وہی پیش کر دے رہا ہوں۔ وقت بالکل بھی نہیں ہے اور مجھے عادت بھی نہیں ہے کہ لوگ دیکھتے رہیں۔ جی 4 مصرے اور اس کے بعد کبھی بھی ذاتے کبھی بھی ذاتے جلی کو جلی نہیں کہتے، کبھی بھی ذاتے جلی کو جلی نہیں کہتے، مقصرین ولی کو ولی نہیں کہتے، مقصرین ولی کو ولی نہیں کہتے، حلال زادگی نعرہ صدا لگاتے ہیں، حلال زادگی نعرہ صدا لگاتے ہیں، حرام زادے کبھی یالی نہیں کہہ گئے۔ سلامت رہیں آپ سب، سلامت رہیں۔ آپ کی محبتوں کو سلام۔ یقیناً بہت ٹائم سے یہی دیکھ رہا تھا کہ مومنین کیسے ادھر ادھر ہو رہے ہیں۔ 4 مصرے اور حضور بدرخوات۔ شکریہ بہت۔ ایک اور نعرہ صلوات آپ ارشاد فرما دیں۔ ہاں خوشی کے گل کھلائے جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ آپ گنگناتے رہیے، ماحول بن جائے گا انشاءاللہ۔ استاد الشعراء جناب اخلاق شکارپوری صاحب اور موجود ہیں 1-2 شخص، آپ ملاحظہ کریں۔ ہاں خوشی کے گل کھلائے جا رہے ہیں، خوشی کے گل کھلائے، خوشی کے گل کھلائے جا رہے ہیں، خوشی کے گل کھلائے جا رہے ہیں، خوشی کے گل کھلائے جا رہے ہیں، چراغ حق جلائے جا رہے ہیں، چراغ حق جلائے جا رہے ہیں۔ اور یہ شعر بدرخواست علی مولا کا نعرہ لگ رہا ہے، علی مولا کا نعرہ لگ رہا ہے، علی مولا کا نعرہ لگ رہا ہے، منافق یوں جلائے جا رہے ہیں، منافق یوں جلائے جا رہے ہیں۔ اور یہ بھی شعر بدرخواست دیکھیں گے۔ ولایت کا سمندر اوج پر ہے، ولایت کا سمندر اوج پر ہے، ولایت کا سمندر اوج پر ہے، حلالی مسکرائے جا رہے ہیں، حلالی مسکرائے جا رہے ہیں۔ اور بعد آخر میں جو فرمائش ہے وہ پیش کر رہا ہوں، تقریباً 9-10 سال سے میں پڑھتا آ رہا ہوں، اس کو آپ حضرات بھی جانتے ہیں۔
ہماری آنکھوں کا تارا پوجے جگ جسے سارا وہی مولا ہمارا. بھیا آج کے دن مسکرا لو اور تھوڑا سا بول لو، مہمان بھی ہیں ہمارے بیچ. ہماری آنکھوں کا تارا، ہماری آنکھوں کا تارا، ہماری آنکھوں کا تارا پوجے جگ جسے سارا وہی مولا ہمارا. مرحبا انتر جن نے پھوڑے، مرحبا انتر جن نے پھوڑے بت کعبے میں جن نے توڑے جسے چاہے وہ خدا را. اور یہاں سے اس کے شعر علیم بھائی بطور خاص. ساری دنیا میں وہ کیلے، ساری دنیا میں وہ کیلے، ساری دنیا میں وہ کیلے کمبر گزر جن کے چیلے بانڈ رڈ بھومی میں ڈھاوے دھر دھر دشمنوں کو پہلے. ساری دنیا میں وہ کیلے، ساری دنیا میں وہ کیلے کمبر گزر جن کے چیلے بانڈ رڈ بھومی میں ڈھاوے دھر دھر دشمنوں کو پہلے. جب جب ٹکر پہ جو آیا، جب جب ٹکر پہ جو آیا بھیجا دشمن کا چکرایا بابا کہہ کے پکارا. اور دل میں نام جو اس کا ہوئے، نشان میں بطور خاص، دل میں نام جو اس کا ہوئے، دل میں نام جو اس کا ہوئے خالی پیٹ کدی نہ سوے. نعرہ حیدر جب لگ جاوے محفل میں بھی چولر ہوئے. دل میں نام جو اس کا ہوئے، دل میں نام جو اس کا ہوئے خالی پیٹ کدی نہ سوے. نعرہ حیدر جب لگ جاوے محفل میں بھی چولر ہوئے. مردے کے جب لات لگائی اس نے پھٹ آنکھیں مٹکائی کھڑا ہو تو ہی پکارا. اور سورج میں جو گہر لگا دے، سورج میں جو گہر لگا دے، سورج میں جو گہر لگا دے آگے پیچھے کر دکھلا دے چاہے دو ٹکڑوں میں بانٹے چاہے راتوں کو چمکا دے. سورج میں جو گہر لگا دے آگے پیچھے کر دکھلا دے چاہے دو ٹکڑوں میں بانٹے چاہے راتوں کو چمکا دے. دھرتی تے امبر ٹکرا دے بن بدل پانی برسا دے نی جو کر دے اشارہ. بھائی یہ بھی حق بنتا ہے، ہر زبان کا حق ہے، اور یہ علی کی مدحائی ہے جو ہر زبان میں کی جاتی ہے. اور یہ پتہ بھی نہیں ہے لوگوں کو کہ دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہیں، بلکہ علی کا ذکر تو وہ ہے جو گونگے بھی سننے لگتے ہیں. اور غدیر کا تو وہ منظر تھا کہ جب ان کو رسول نے اپنے ہاتھوں کے اوپر اٹھایا تو جو نابینا بھی تھے انہیں بھی دکھائی دیا یہ کون ہے. تو مولا کی وہ شخصیت ہے، بہت ہی خوبصورت انداز میں ابھی سائل عارفی نے پڑھا. آئیے اب میری فہرست میں دو اچھے شاعر اور بہت خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں. اب مجھے معلوم نہیں کہ آپ لوگ اردو جو صرف زبان نہیں بلکہ ہماری تہذیب کا حصہ بھی ہے، جس نے جہاں ہمیں آداب کے ساتھ بڑوں سے کیسے بات کرنا ہے، کیسے ان کے ساتھ چلنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، جہاں اردو ایک طرف یہ ہمیں تہذیب سکھاتی ہے وہیں اس نے ہمیں بولنے کا بھی سلیقہ دیا. اسی اردو نے بتایا کہ کہاں خاموش رہنا عبادت ہے، کہاں بولنا ضروری ہے. اور چونکہ مولا کا ذکر ہے تو یہ چار مصرے کہ حسن اخلاق کی قوت کو پرکھنے کے لیے، حسن اخلاق کی قوت کو پرکھنے کے لیے اپنے دشمن پہ بھی احسان کیا جاتا ہے. حسن اخلاق کی قوت کو پرکھنے کے لیے اپنے دشمن پہ بھی احسان کیا جاتا ہے. ذہن و دل بعد میں بنتے ہیں کسی کے مومن، فکر کو پہلے مسلمان کیا جاتا ہے. ذہن و دل بعد میں بنتے ہیں کسی کے مومن، فکر کو پہلے مسلمان کیا جاتا ہے. یقین جانیے کہ شہاب اس خوبصورت پانی کو کہتے ہیں جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، اور جب شہاب
مذہب کے راستے سے ہماری سماعتوں میں اگر نازل ہو تو یقین جانیے کہ ہمارا دل و دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ شہاب صاحب بہت خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے ساتھ میں جس طرح کی ان کی پریزنٹیشنز ہوتی، جس طرح کا والیانہ انداز، اس کلام کو پڑھتے ہی نہیں بلکہ جیتے ہیں یقینی طور پہ، اور ایک مولائی کو ویسا ہونا چاہیے۔ لفظ بہت ہے، وقت بہت ہے، اشعار بہت یاد ہیں، لیکن قلت ہے، تو میں صرف اسی لیے کہ ان کا تعارف خود ان کی شاعری ہے اور خود ان کا انداز ہے، اور خوشا نصیب کہ پوری دنیا کو درس اخلاق دینے والے امام جعفر صادق علیہ السلام کے نسل سے تعلق رکھتے ہیں، شہاب جعفری صاحب ہیں۔ میں ملتمس ہوں ان سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ معصومین میں کلام پیش کریں۔ آپ لوگ نعرہ صلوات سے استقبال کریں جناب شہاب صاحب۔ السلام علیکم معززین ناظرین، آپ سب کو عید غدیر کی دلی مبارکباد۔ اتنے بھاری انٹروڈکشن کے بعد کھڑے رہنا مشکل ہو رہا ہے۔ بہرحال آپ کی سماعتوں کے حوالے کلام کر رہا ہوں، انشاءاللہ مولا قبول فرمائیں گے۔ فکر و فن سے فکر و فن سے علی ہے یا علی کے بیٹے، فکر و فن سے علی ہے یا علی کے بیٹے، اب لگن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے، فکر و فن سے علی ہے یا علی کے بیٹے۔ اور یہ شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ یوں روایات میں دیکھو تو ولیوں بھی ہیں، اور یوں روایات میں دیکھو تو ولیوں بھی ہیں، پر آیتن سے علی ہے یا علی کے بیٹے، آیتن سے علی ہے یا علی کے بیٹے۔ یہ شعر بھی ہے کہ بت بنانے میں قبیلے تو سبھی ہیں شامل، بت بنانے میں قبیلے تو سبھی ہیں شامل،
بت شکن سے علی ہے یا علی کے بیٹے بت شکن سے علی ہے یا علی کے بیٹے اور لہجہ لہم کا لہمی میں محمد نے کہا اور لہجہ لہم کا لہمی میں محمد نے کہا کیا کہ جان من سے جان من سے علی ہے یا علی کے بیٹے فکر فن سے علی ہے یا علی کے بیٹے. اور یہ آخری شعر کہ سب کی قبریں ہیں ٹھکانے ہیں مدینے میں مگر اور سب کی قبریں ہیں ٹھکانے ہیں. کس کس کی ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. مدینے میں مگر بے وطن سے علی ہے یا علی کے بیٹے فکر فن سے علی ہے یا علی کے بیٹے. بہت ہی خوبصورت ترنم اور یہ بھی ایک بہت بڑی آرٹ ہے اور لہن داؤدی کے حوالے سے جو زبور کا پورا سسٹمیٹک آیات ہے. جناب داؤد علیہ السلام کا لہجہ جو تھا وہ ایسا تھا کہ جب وہ کلام پیش کرتے تھے تو اڑتے ہوئے پرندے رک جایا کرتے تھے، بلکہ یہ ہے کہ بہتے ہوئے دریا کے کنارے کبھی انہوں نے کلام پڑھ دیا تو یقینی طور پہ وہ موجیں جو تھیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ٹھہر گئی. تو آواز کا زیر و بم اور کسی کلام کو اس کا حق ادا کر کے اسی کے مرتبط ہم کوئی لہجہ دے پائیں، یہ بڑی چیز ہوتی ہے. اس کلام کی سب سے بڑی خوبصورتی تھی کہ ردیف اس کی اتنی بڑی تھی، صرف علی یا کہ علی کے بیٹے، اور ایک لفظ سے صرف پورا مصرع بنایا جا رہا تھا آیتن جان من. تو یہ ایک بڑی خوبصورتی تھی اس کلام کی. جو شعراء ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس پہ ایک مصرع بھی موضوع کرنا، ایک تو قافیہ ڈھونڈنا اور اس کے ساتھ اس ردیف میں نبھا لے جانا جو ایک لفظ کا کام ہے، یہ بہت بڑی بات تھی جو انہوں نے اس میں پیش کیا. وقت بہت کم ہے اس لیے آگے ساری باتیں ہو سکتی ہیں کسی موقع پہ. قابل مبارکباد ہے، بہت خوبصورت کلام. آئیے اس محفل کے بزرگ شاعر اور
یہ پمپری کی محفلیں ان کے لیے مقامی شاعر کی حیثیت رکھتی ہیں. زیادہ تر یہاں کی محفلوں میں طلوع ہونے والا یہ مہتاب، جنہیں ہم لوگ اخلاق شکارپوری کے نام سے جانتے ہیں، بہت ہی محبت و پیار کے ساتھ وہ آتے ہیں اور صاحب دیوان ان کی نوحوں کا، منقبت کا اور دیگر اصناف سخن کا کلام آ چکا ہے، چھپ چکی ہے، اور بہت ہی محبت کے ساتھ کلام کہتے ہیں. آئیے غدیر کے اس خوبصورت موقع کے اوپر میں انہیں دعوت کلام کہ جہاں میں ایک گھرانہ ہے بس محمد کا، جہاں میں ایک گھرانہ ہے بس محمد کا، تمام لوگ جہاں بے مثال ملتے ہیں. جہاں میں ایک گھرانہ ہے بس محمد کا، تمام لوگ جہاں بے مثال ملتے ہیں. یہ 3 حرف کا ایک نام ہے علی، جس میں خدا کی ذات کے سارے کمال ملتے ہیں. آئیے میں گزارش گزار ہوں جناب اخلاق شکارپوری صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنا منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں. آپ لوگ نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں. ان کے پائچے کے پاجامے آپ یہ نہ سمجھیں اونچا پہنتے ہیں، وہ بیٹھنے سے ایسا ہو گیا ہے. صلوات پڑھیں آپ لوگ. کہیں آپ یہ سمجھ لیں جماعت سے آ رہے ہیں، ان کا پاجامہ بیٹھنے سے اونچا ہو گیا ہے، وہ اونچا والا نہیں پہنتے. کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. شاعر مصرے. گویا غدیر خم میں رسول بشیر ہے، گویا غدیر خم میں رسول بشیر ہے. ہاتھوں پہ میرے دیکھو یہ میرا وزیر ہے، ہاتھوں پہ میرے دیکھو یہ میرا وزیر ہے. حکم خدا پاک سے کہتے ہیں یہ رسول، حکم خدا پاک سے کہتے ہیں یہ رسول. میں جس کا ہوں امیر یہ اس کا امیر ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. اور یہ 4 مصرے بھی دیکھیں، تیسرا 14 مصرع خاص طور سے توجہ. سجا ہر مکان اور سجی ہر گلی ہے، سجا ہر مکان اور سجی ہر گلی ہے. وفا کی ہوا جو ہر سو چلی ہے، سجا ہر مکان اور سجی ہر گلی ہے. وفا کی ہوا آج ہر سو چلی ہے. اور اسی سے میرے دل کی دھڑکن ہے قائم. حلیم بھائی، اسی سے میرے دل کی دھڑکن ہے قائم. علی کی محبت میری زندگی ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. ایک ابھی ترنم میں سنا دیا، اب جلدی جلدی شعر سنانا ہے کہ آیا ہے یہ پیام مشیت غدیر میں، آیا ہے یہ پیام مشیت غدیر میں. پہنچا دو اے رسول امانت غدیر میں. اور ظاہر ہوئی جو شان ولایت غدیر میں.
ظاہر ہوئی جو شان ولایت غدیر میں، واجب ہوئی علی کی اطاعت غدیر میں، اور تعمیل حکم آیا بلغ پہ جب ہوئی، تعمیل حکم آیا بلغ پہ جب ہوئی، پورا ہوا ہے کار رسالت غدیر میں، اور فضل خدا سے ہو گئی تکمیل دین کی، فضل خدا سے ہو گئی تکمیل دین کی، اسلام کی سنور گئی قسمت غدیر میں۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں کہ شاہد ہے اس کا واقعہ حارث کی موت کا، شاہد ہے اس کا واقعہ حارث کی موت کا، اہل حسد کی آئی ہے شامت غدیر میں، اور 1,30,000 کا وہ مجمع کثیر، 1,30,000 کا وہ مجمع کثیر، اس میں بیان علی کی فضیلت غدیر میں۔ اور اب اس کے بعد کوئی بھی حاجت نہیں رہی، اب اس کے بعد کوئی بھی حاجت نہیں رہی، مومن کو مل گئی ہے وہ دولت، مومن کو مل گئی ہے وہ دولت غدیر میں۔ اور اخلاق ہے فضائل حیدر کی ایک کتاب، اخلاق ہے فضائل حیدر کی ایک کتاب، حکم خدا سے قول رسالت غدیر میں، آیا ہے یہ پیام مشیت غدیر میں، پہنچا دو اے رسول امانت غدیر میں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ اخلاق بھائی آپ کے سامنے کلام پیش کر رہے تھے، اور بہت خوبصورت کلام، بارہا میں ناظم کی حیثیت سے ہوں، بہت خوبصورت کلام پڑھا، اور رسول کی زندگی کا آخری حج، اعلان غدیر، اور اس میں ایک جم غفیر، اور اس میں میں سمجھتا ہوں شاید مدینے والوں کی تعداد اتنی رہی ہوگی، ورنہ اس سے 4 گنی تعداد کا ذکر ملتا ہے، اور 1.25 لاکھ کا مجمع، 12 الگ الگ دیگر روایتیں ہیں، تو یہ شاعر لوگ کہیں سے بھی روایت اور رعایت کی گنجائش رکھتے ہیں۔ بہرحال اصلی موقع کے اوپر عالی قدر مولانا صدر محترم اس کی تصحیح فرمائیں گے، اور بہتر بھی ہے، اور یہی ہمارے لیے مدرسہ ہے، اور یہی ہمارے لیے ایک ایسی درسگاہ ہے جہاں ہم سیکھتے ہیں علم کلام کا سلیقہ۔ آئیے میں حسب معمول یہاں جتنے بھی لوگ ہیں جن کے دل میں خواہش رہی کہ کاش وہ بھی پڑھتے، ان سب کے حوالے سے یہ صرف مول صاحب 2 قطعے ہیں، اجازت ہو صدر صاحب کی تو میں پیش کر دوں کہ سانسوں کی لے علی ہے، سانسوں کی لے علی ہے، میرا دھیان ہے علی، سانسوں کی لے علی ہے، میرا دھیان ہے علی، میرا ہے جسم اس کی مگر جان ہے علی، سانسوں کی لے علی ہے، میرا دھیان ہے علی، میرا ہے جسم اس کی مگر جان ہے علی، انصاف کہہ رہا ہے میرے سر کا تاج ہے، انصاف کہہ رہا ہے میرے سر کا تاج ہے، ایمان کہہ رہا ہے میری جان ہے علی، انصاف کہہ رہا ہے میرے سر کا تاج ہے، ایمان کہہ رہا ہے میری جان ہے علی، طوفان ظلم و جور جسے چھو کے مٹ گیا، وہ علم و عزم و صبر کی چٹان ہے علی، سانسوں کی لے علی ہے، میرا دھیان ہے علی۔ آئیے یہ آخری 4 مصرے اور آپ سب لوگوں کی طرف سے ہیں، ایک صلوات پڑھ دیں میرے لیے بھی، 57 میں سے 4 میں سے 57۔
جس کی کوئی نظیر نہیں بے نظیر ہے، جس کی کوئی نظیر نہیں بے نظیر ہے، جس کی کوئی نظیر نہیں بے نظیر ہے، تنہا وہی امیر جناب امیر ہے، تنہا وہی امیر جناب امیر ہے، تنہا وہی جس کی کوئی نظیر نہیں بے نظیر ہے، تنہا وہی امیر جناب امیر ہے، اور سر پر علی کے رکھا، سر پر علی کے رکھا ولایت کے تاج کو، سر پر علی کے رکھا ولایت کے تاج کو، ہم مومنوں کی عید تو عید غدیر ہے، ہم مومنوں کی عید تو عید غدیر ہے۔ آئیے اس سلسلے کو میں یہاں سے منظوم سسٹم کو اس پہلے دور کا ایک سلسلہ یہاں پہ اس فارمیٹ کو ہم آگے آئندہ برس کے لیے ملتوی کرتے ہیں اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مسند صدارت پہ غدیر کے حوالے سے حالات حاضرہ میں ہمارے کچھ بھائی جو پوری دنیا میں مظلوموں کی حمایت میں آواز بلند کر رہے ہیں، انہوں نے بھی غدیر کے عنوان سے ان کے بہت ڈھیر سارے ہتھیاروں کے نام، کسی کا الغدیر ہے، کوئی خیبر ہے، خیبر شکن، اس سب کے اوپر آج کے صدر محترم روشنی ڈالیں گے۔ عالی قدر مولانا چیف آف علماء بورڈ مہاراشٹرا مولانا اسلم رضوی صاحب ہمیشہ حالات حاضرہ پہ ہمیشہ اس فارمیٹ میں بات کرتے ہیں کہ محفلیں جن عنوانات پہ ہوتی ہیں، اور ہمیشہ ان کی تقریر ایک مشعل راہ کی طرح ہوتی ہے جس کو سماعت کرنے کے بعد ہم لوگ محظوظ بھی ہوتے ہیں اور ثواب دارائن بھی حاصل کرتے ہیں۔ وقت کے لحاظ سے ہمیشہ ان کی تقاریر ہم لوگوں کے لیے مشعل راہ رہی اور ہمیشہ وہ اس رہبری کا کام کرتے رہتے ہیں۔ آئیے میں ملتمس ہوں عالی قدر مولانا سید محمد رضوی اسلم رضوی صاحب قبلہ سے کہ وہ زیب ممبر ہو اس محفل کے صدارت کے فرائض کو انجام دیں۔ جناب عالی قدر مولانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی
وقوله الحق ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به۔ سب سے پہلے اس محترم معظم سامعین کی خدمت میں عید غدیر جو تمام آیات ایمانیہ میں اسلامیہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، تمام آیات صاحبان ایمان میں عید اکبر ہے۔ عید اکبر کا مطلب یہ ہے، اکبر کبیر کی سپرلیٹیو ڈگری ہے۔ کبیر کا مطلب ہوتا ہے بڑا اور اکبر کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا۔ تو یہ عید غدیر جو ہے عید اکبر اس لیے کہی گئی ہے کہ اس میں منافقین کو سب سے بڑی مایوسی نصیب ہوئی ہے۔ لہذا جب وہ مایوس ہیں تو ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ اب اگر کوئی محفل میں بیٹھ کر اس طرح کا چہرہ بنائے جو مایوس لوگ بناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل سے تو غدیر میں آیا ہے، جسم سے غدیر میں نہیں آیا ہے۔ بس مجھے حلیم بھائی نے جو موضوع دیا ہے وہ اتنا طولانی موضوع ہے کہ اس کے لیے تو کم سے کم آدھا پون گھنٹہ چاہیے، لیکن اس پر گفتگو جو ہے میں کبھی اور کروں گا۔ لیکن آئیے موضوع سے مربوط صرف ایک پوائنٹ آپ کے سامنے، آپ جانتے ہیں میں زیادہ تفصیل میں ایسے موقع پر گفتگو نہیں کرتا ہوں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس سے میں نے غدیر کو نکالا ہے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ۔ اللہ جو ہے انبیاء کو ایڈریس کر رہا ہے، صرف آدم کو نہیں، صرف نوح کو نہیں، صرف ابراہیم کو نہیں، بلکہ تمام انبیاء کو مخاطب کر کے اللہ ایک آرڈر دے رہا ہے، ایک حکم دے رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اوبے کرنا ہے، ماننا ہے ہماری بات کو۔ وہ کیا ہے کہ دیکھو جب ہمارا آخری نبی آئے تو تمہیں کرنا یہ ہے کہ اس نبی کا کلمہ پڑھنا ہے، اس نبی پر ایمان لے کر آنا ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ دو لفظ ہے، ایک ہے امت اور ایک ہے مولا۔ جو کلمہ پڑھے اسے امت کہا جاتا ہے، جس کا کلمہ پڑھا جائے اسے مولا کہا جاتا ہے یا نہیں ہے؟ تو اب ایک سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے جب اللہ نے کہا تو وہ تو معصوم ہے نا، تو انہوں نے اللہ کی بات مانی یا نہیں مانی؟ آپ سب کہیں گے بھائی اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو ان سے نبوت چھین لی جائے گی، ان سے رسالت چھین لی جائے گی، ہے نا؟ بات واضح ہو رہی ہے نا، بہت واضح، بچے بھی اس بات کو سمجھ لیں۔ تو آدم نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ ضرور پڑھا۔ نوح نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ ضرور پڑھا۔ کس کا کلمہ پڑھا؟ پیغمبر اسلام کا کلمہ پڑھا۔ تو جو کلمہ پڑھتا ہے اسے کیا کہتے ہیں جلدی بتائیے؟ اسے امتی کہا جاتا ہے، اور جس کا کلمہ پڑھا جائے اسے مولا کہا جاتا ہے۔ تو آپ مجھے کہنے دیجئے کہ آدم امتی ہیں اور پیغمبر اسلام مولا ہیں، نوح امتی ہیں اور پیغمبر اسلام مولا ہیں، ابراہیم امتی ہیں اور پیغمبر اسلام مولا ہیں، موسیٰ عیسیٰ امتی ہیں اور پیغمبر اسلام مولا ہے۔ یعنی مجھے کہنے دیجئے کہ 1,24,000 انبیاء جو ہیں امتی ہیں، اور 1.25 مجمع کے درمیان یہ مولا جسے مولا کہہ رہا ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ وہ نبی جس کو کائنات مولا کہہ رہی ہے،
جس کو انبیاء مولا کہہ رہے ہیں، آج غدیر خم میں اعلان کر رہا ہے من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یا علی مولا ہے۔ وقت واقع نہیں ہے، باتیں تو بہت کچھ پڑھی جا سکتی تھی۔ آج کی یہ محفل، یہ نورانی اور پر رونق جشن کہ اس میں جن جن لوگوں نے شرکت کی ہے، دامے درمے سخنے قدمے، جس اعتبار سے بھی خدمت کی ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ان کی اس خدمت کو قبول فرما۔ ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ کھانا کھلانے کا ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن اگر کوئی غدیر کے موقع پہ کھانا کھلائے تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہو جایا کرتا ہے، یا آپ علماء حضرات سے سنتے رہتے ہیں۔ اس لیے آج جن لوگوں نے شرکت کی ہے، کس اعتبار سے بھی ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی نگاہ میں ان کے لیے ایک مخصوص اجر محفوظ ہے۔ یا اللہ تجھ واسطہ محمد وآل محمد کا پروردگار ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما۔ یا اللہ ایران اسلامی کی حفاظت فرما۔ پروردگار رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ خامنائی کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اسرائیل غاصب کو نابود فرما۔ یا اللہ اس کے تمام ناصرین کو نابود فرما، بالخصوص امریکہ کو نابود فرما پروردگار۔ یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پروردگار ان پر اپنی رحمت خاص نازل فرما۔ تجھے مولائے متقیان کا واسطہ ہے، یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ہمیں جو لوگ مریض ہیں انہیں شفا عنایت فرما۔ یا اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کی آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔